حضرت کی بارگاہ میں اخراج عقیدت پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے محبوب الہی کی نظر نظام الدین قانونی نہیں بلکہ پوری ادونی پر پڑ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک بار ذرا زور سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی میں نے ایک عجیب و غریب منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا منظر ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو کوہ خاف کی وادیوں میں نے ایک فرشتے کو خستہ حال میں پڑا ہوا دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر آہوازاری کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جبریل میرے پر کٹ گئے، میرے پیر اور ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا گیا۔ یا رسول اللہ اس نے جب اپنا معروضہ میرے سامنے رکھا تو میں نے اس فرشتے کو چوتھے آسمان پر ایک تخت پہ دیکھا تھا اور اس کے سامنے 70,000 فرشتے تھے۔ یا رسول اللہ جب یہ فرشتہ سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اتنے بڑے بلند مقام پر رہنے والا فرشتہ جب اس خستہ حال میں نے اسے دیکھا تو روتے ہوئے کہنے لگا آپ میرے لیے سفارش کریں، دعا کریں۔ تو میں نے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا تو میرے رب نے کہا جبریل اس سے کہہ دو اگر وہ کھوئی ہوئی چیز کو پھر سے واپس لینا چاہتا ہے تو میرے محبوب پر درود شریف۔ جبریل نے کہا یا اللہ اس کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو رب نے کہا کہ جب میرے نبی کی سواری شب معراج میں گزر رہی تھی یہ فرشتہ تعظیم رسول کے لیے نہیں اٹھا تو ہم نے اس کے پروں کو بھی کاٹ دیا، اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ کر کوہ خاف میں ڈال دیا۔ اب اگر یہ کھوئی ہوئی زندگی واپس چاہتا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ نبی پر درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے جبریل علیہ السلام سن کر خوشخبری فرشتے کو سنائے وہ فرشتہ درود شریف پڑھنے لگا۔ جبریل فرماتے یا رسول اللہ جیسے وہ درود شریف پڑھنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں اس کے پر بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے، اڑتے ہوئے اپنی منزل پہ جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس واقعے کو ہم نے برکات شریعت میں امیر سنی دعوت اسلامی فضائل درود میں لکھے، پڑھنے کے بعد سوچ میں ڈوب جانے کو مجبور ہوتا ہے انسان۔ اگر آج کسی کا سرمایہ ختم ہو گیا یا کاروبار چلتے چلتے کاروبار بھی ختم ہو گئے حتیٰ کہ قرض میں مبتلا ہو کر وہ سڑک پہ آ گیا ہے، اب ایسا آدمی پھر سے اگر ترقی چاہتا ہے تو تعویذوں پر نیموں پر بھروسہ کرنے سے زیادہ نبی پر درود شریف یہ ایسا عمل ہے یقین جانو کہ اس کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گئی ہوئی ساری دولت اللہ پھر سے واپس کر سکتا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ درود شریف گئی ہوئی عزت کو واپس لوٹاتا ہے۔ جو عزت دار پڑھے تو درجے بلند ہوتے ہیں، پریشان حال پڑھے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبت زدہ پڑھے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ اگر ہمارے بچے نافرمان بھی ہے تو فرما بردار بھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج بڑا مبارک دن ہے، مبارک رات ہے، جمعرات کا دن ختم ہوا، جمعہ کی شب چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ شب جمعہ آسمان پر دو فرشتے سونے کا خلم لے کر چاندی کا ورق لے کر سیر کرتے ہیں، جو بھی نبی پر درود پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے اس کا نام سونے کے خلم سے چاندی کے ورق پہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم
کہ آج اس محفل میں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمارا نام لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. ہمارا نام لکھا جا رہا ہے. یہ یقین، اگر یقین ہے تو اللہ یقیناً یقین کی بنیاد پر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ لکھ جائے. یقین نہیں تو کچھ نہیں. آج مسلمانوں کے اندر سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے. یقین دیکھنا ہے اولیاء اکرام کی سیرت پڑھنا ہوگا. یقین دیکھنا ہے تو بزرگان دین کی سوانی عمری پڑھنا ہوگا. یقین دیکھنا ہے اولیاء اکرام کے واقعات کو سننا ہوگا. آئیے یہ مہینہ خاص کر کے محبوب سبحانی کا ہے، غوث السمدانی کا ہے، قندیل نورانی کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. اسی مناسبت سے ہم محبوب الہی تک پہنچیں گے. میں اطمینان اور سکون کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اپنے دل میں اس کو بٹھا کر انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے قریب کرو. اپنے بچوں کو رسول اللہ کا دیوانہ بناؤ. اپنے بچوں کو اولیاء اللہ کی محبت کا پیغام دو. انشاءاللہ آنے والا زمانہ ادونی کی سرزمین پر جہاں بھی دیکھو علماء غوث نظر آئیں گے، علماء خواجہ نظر آئیں گے. ہمارے غوث پاک، آپ کے غوث پاک بغداد کی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. یہ ایک جملہ غوث پاک فرما رہے میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت جو اشارہ کر رہے ہیں کس طرف کر رہے ہیں؟ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اس سے پاک کیا فرماتے؟ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر، سارے انسانوں کی گردن پر نہیں، سارے انسانوں کی گردن پر نہیں، ساری امت کی گردن پر. خواص ولیوں کا تذکرہ ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. سبحان اللہ. جتنے سر ہیں، جتنے سر ہیں، ایک سروں کی اگر ہم بات کریں شب معراج کی، جب حضور بیت المقدس میں نماز پڑھائے تو کتنے انبیاء کے سر تھے. یہ سارے سروں کو جب ملاتے ہیں تو ایک سر محمد کا بنتا. سبحان اللہ. اب وہاں سر سارے انبیاء کے حضور کے پیچھے جھکے ہوئے ہیں اور امام الانبیاء سب سے آگے. سبحان اللہ. ایک سر. اب یہاں غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. ہر ولی نے اپنی گردنوں کو جھکایا مگر ایک ولی نہیں جھکائے. جیسے نہیں جھکائے ولایت ان سے چھین لی گئی، گمراہیت میں پڑ گئے، پریشان ہوئے. ہے مجھے ادھر جانا نہیں، مجھے آنا ہے دلی. سبحان اللہ. محبوب الہی کے پاس. وہ کون سو ولی ہے آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا جنہوں نے انکار کیا. اب غوث پاک نے اعلان کر دیا سب نے. اس وقت لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، مائک بھی نہیں تھا. اب جب اعلان کرے غوث پاک تو جتنے اولیاء اکرام دنیا میں جتنے تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. جہاں جہاں تھے سب نے گردنوں کو جھکا لیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلان کر دیا جسے جنید بغدادی نے بشارت دی، جسے حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دی، جسے حضرت اویس قرنی نے کہا تھا. اور ان کے عالم تصور میں انہوں نے بھی اپنی گردن کو جھکا کر اعلان کر دیا تھا کہ اے غوث السمدانی آپ کا قدم میری گردن. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جس کی گردن پر ہے، ان میں جتنے اولیاء اکرام کا ہم نام لیتے چلے جائیں گے رات ختم ہو جائے گی، بات کبھی ختم نہیں ہوگی. القصہ مختصر. محبوب سبحانی بھی ہے، سبحان اللہ. بابا فرید بھی ہے،
ख्वाजा गौस बाहुल हक मुल्तानी भी हैं। अभी बुजुर्गों का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब का ताल्लुक और इन सब से ताल्लुक महबूब इलाही का है। अभी आपको समझ में आएगी बात। गौसे पाक ऐलान करें मेरा खत्म सारे वलियों की गर्दन पर, तो बाबा फरीद की गर्दन पर भी गौसे पाक का खत्म है। अब इनकी ताकत का जब अंदाजा लगाएंगे, इससे आप खुद अंदाजा लगा लो कि गौसे पाक की ताकत का आलम क्या होगा। हजरत बाहुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक खादिमा थी, खिदमत करती थी, खिदमत करती थी। तो जोहर की नमाज का वक्त जब करीब आया तो उनकी खादिमा ने वजू के लिए पानी का लोटा लाया और बाहुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया। तो आपने खादिमा की पेशानी को देखा, दोज़खी लिखा हुआ है। मेरी खादिमा और दोज़खी। आपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहा कि मौला इसको जन्नती बना। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अभी वक्त नहीं आया, तुम इनके लिए दुआ मत करो। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर जोहर के वक्त वही खातिमा पानी लेकर आई। फिर हजरत ख्वाजा बाहुल हक मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर दुआ की। फिर आवाज आई, इसके लिए दुआ मत करो, अभी वक्त नहीं आया। तीसरे दिन फिर वो पानी लाई, फिर अल्लाह के वली दुआ करे, आवाज आई, अभी वक्त नहीं आया। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन आपके छोटे पोतरे शाह रुकने आलम दौड़ते हुए आए, आकर कहने लगे दादा की गोद में बैठे, कहने लगे दादा जान कोई बुजुर्ग आए हैं। कहा कौन है? बाबा फरीद आए हैं। बाबा फरीद किसके मुर्शिद है? निजामुद्दीन औलिया। जोर से बोलो। मेरी आवाज तो बैठी, आपकी आवाज तो नहीं बैठी। देखा देखी चूल्हा फूकी बोल के आपकी आवाज से शायद मेरी आवाज भी खुल जाएगी। बाबा फरीद आए हैं। पुत्री ने जब कहा तो बाबा फरीद आए थे, बैठे हुए बाबा फरीद के शक्ल रहमतुल्लाह, तो फौरन हजरत ने कहा कि खादिमा को बुलाकर जल्दी जाओ, बाबा फरीद को वजू कराओ, वजू कराओ। वो खातिमा बोली मैं तो नौकरनी आपकी हूँ, मैं उनकी खिदमत क्यों करूं? तो हजरत ने कहा मैं जितना बोलूं उतना कर, जाओ उनको वजू कराओ। बाबा फरीद सर झुकाए मदीने के तस्वुर में गुम। वो खातिमा आई, बाबा वजू के लिए मैंने पानी लाया है। आवाज जब एक खातून की बाबा फरीद के कान में गई तो आपने कहा ख्वाजा बाहुल हक मुल्तानी को कोई मर्द नहीं मिला जो औरत को काम पे रखा है। खैर जैसा वो आई, बाबा फरीद ने उसको देखा तो जहन्नमी लिखा हुआ है। अच्छा ये बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे पास वजू के लिए पानी भेजा है तुमने। अस्तिन चढ़ा है। चिश्तियों की इज्जत का सवाल, चिश्तियों की इज्जत का सवाल है, मौला इसको जन्नती बना। एक जुमला बाबा फरीद ने यूं कहा, वो लड़की घबरा गई, ये बाबा तो मुझे इतना घूर के देख रहे, लोटा छोड़ी भाग गई। हजरत ने कहा क्या करती हो, जल्दी जा फिर पानी लेकर। फिर पानी लाई, हजरत को धुला रही, हजरत उसकी पेशानी को देख रहे, सुभान अल्लाह। का मौला जब तक तू मिटाता नहीं मैं वजू करता है। देखते 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 दोज़खी निकाल कर अल्लाह ने जन्नती। सुभान है महबूब इलाही के पीरों मुर्शिद। हम कितने बड़े खुश नसीब है, आज उनकी याद में खुश नसीब है। अल्लाह वालों की याद मनाना यूं दीवानों दुनिया में बेशुमार लोग हैं,
اب اس وقت محبوب الہی دلی میں اپنی مزار میں بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. پہاڑ، جنگل، ٹریناں، پٹریاں، یہ سمندر، ندی، نالے کچھ بھی حائل نہیں ہو سکتے اللہ والوں کو، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے مومن کی نظر سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھو. سبحان اللہ. دیکھیں میرا تو یقین ہے. دیکھیے ہر ولی دیکھتا ہے، ایسے تو طاہر شاہ قادری بھی سبحان دیکھتا ہے. اللہ. اللہ والے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. بصارت الگ ہے، بصیرت الگ ہے. اب ہمارے اندر بصارت تو ہے، بصیرت جو اندر کی آنکھ ہے وہ مرشد کے تصور سے ذکر کرنے سے وہ آنکھیں کھلتی ہیں. ایسی نہیں ہوتی کتاب لیے بیٹھے تو نہیں کھلتی. پیر کے تصور میں گم ہو کر کرے تو اندر کی آنکھ کھلتی، تو ظاہری آنکھ بند، اندر سے سب دیکھتے. سبحان اللہ. اس کے واسطے اللہ والے آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہیں، جن کے نام سے آپ مدرسہ قائم کریں، بلکہ اس علاقے میں آپ نے نظام الدین کالونی ہی نام رکھ دیا. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارے محبوب الہی سن 636 ہجری کو پیدا ہوئی. سن 636 ہجری کو پیدا ہوئے اور دنیا سے جو گئے سن 725 ہجری کو دنیا سے. یہ ان کی تاریخ ہے، کیونکہ آپ محبوب الہی ہیں. محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تاریخ کو جاننا بھی ضروری ہے. خالی کرامتیں سننا یہ نہیں ہے، تاریخ بھی جاننا کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے کب گئے، اور رہتی دنیا میں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں کیا حکم دیا، کیا کرنا کہا، کیا نہیں کرنا کہا، کن کن لوگوں کا ادب کرنا، کیا کیا سکھایا. یہ محبوب الہی کی ساری زندگی اگر پڑھتے چلے جائیں گے تو سیدھا سیدھا میرے آقا کی یاد آ جائے گی، رسول اللہ کی یاد آ جائے گی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے سن 636 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے جو گئے سن 725 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. آپ کا مزار مبارک دلی کی سرزمین پر موجود ہے. حضرت محبوب الہی اپنی والدہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. اصل نام آپ کا سید محمد ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد ہے. حضرت محبوب الہی کی والدہ کا نام ہے سیدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی کامل اللہ کی ولیہ گزری. ہر ماہ کی نہے چاند دیکھنے کے بعد محبوب الہی کا ایک طرز عمل تھا، ایک طریقہ تھا. جب بھی ہر ماہ کا نیا چاند دیکھتے تو پہلے ماں کے خدموں کو بوسہ دیتے. یہ محبوب الہی کا عمل تھا. ہر ماہ ہم تو صرف رمضان کا دیکھتے، چاند کب کا دیکھتے تھے؟ رمضان کا دیکھتے، بقرعید کا دیکھتے، مگر اس کے بعد کے چاند دیکھتے نہیں. مولانا پوچھتے چاند دکھا کیا سامنا، دیکھتے نہیں تھے. محبوب الہی ہر مہینے میں ہر ماہ کا چاند دیکھتے تو پہلے سیدھا ماں کے پاس جاتے اور ختم بوسی کرتے تھے. ایک ماہ ایسی آئی، اس ماہ میں آپ نے چاند دیکھ کر والدہ کے ختم بوسی کرنے کے لیے گئے تو ماں نے کہا بیٹا نظام الدین، ہاں امی کیا چاند نظر آیا؟ ہاں امی نظر آیا، اس لیے میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا. تو ماں کہتی ہے بیٹے اب تو تم نے بوسہ دیا، آنے والے ماہ میں تم کس کے قدموں کو بوسہ دو گے؟ آنے والے ماہ میں کس کے قدموں کو بوسہ دو گے؟ اتنا سنتے ہی محبوب الہی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رونے لگے یہ جملہ سن کر. جبکہ حالت ماں کی ایسی ہے کہ کوئی بیماری بھی نہیں، مگر یہ جملہ سن کر محبوب الہی رونے لگے. کہا امی مجھ غریب کو کس کے حوالے کرو گی، مجھ غریب کو کس کے سپرد کرو گی؟ جب محبوب الہی نے پوچھا تو ماں نے کہا اس کا جواب کل دوں گی، اس کا جواب کل دوں گی. محبوب الہی دل میں سوچے
ماں آج رات بڑی کٹھن گزرے گی میری، میں جواب کو سننے کے لیے بے چین رہوں گا، خیر میں رات گزر جائے گی کیسے بھی، میں آپ کے جواب کا طالب ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے حضرت نجم الدین متوکل کے گھر چلے جا، تو ان کے گھر میں آج رات قیام کرنا، کل صبح میں تیرے سوال کا جواب دوں گی کہ میں کس کے سپرد کر دینا ہوں۔ پہنچے انہوں نے کہا کیا بات ہے سلطان المشائخ محبوب الہی، آج آپ اداس نظر آ رہے ہیں، حالانکہ روز آپ کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے یوں کہا، میں بے چین ہوں، ساری رات محبوب الہی بے چینی میں گزارتے ہوں۔ صبح صبح کے وقت ان کے گھر کی خادمہ دروازے کو دستک دیتی ہے، دروازہ کھولے تو خادمہ کھڑی تھی، کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اتنا سنتے ہی محبوب الہی دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، ماں کو صحیح سالم پایا۔ ماں نے کہا بیٹے نظام الدین اب میں حاضر ہوں، تیرا ہاتھ لا۔ ماں کی طرف جب ہاتھ بڑھاتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا کہ میرے بیٹے تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو کس کے سپرد کرے گی؟ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر آسمان کی طرف یوں کہتی ہے، اے اللہ آج سے میں اپنا بیٹا تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ماں نے جب یہ جملہ کہا، محبوب الہی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، سمجھ گئے کہ امی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ ارے جس کی نگاہوں کے سامنے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس پر کیا گزرتی ہوگی، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ محبوب الہی کی ماں نے کہا، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اور فرماتی ہے میرے لال اللہ سب سے بہتر کفیل ہے، وہی کفیل ہے، میں اسی کے سپرد تجھے کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ ایسا جدا ہو رہا ہے، ہاتھ میں سے نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں سے ماں کا ہاتھ نکلا، اور جیسے نکلتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتی ہوئی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ آپ حضرت زار الخطا ہوتے ہیں، ان کا روزے مبارک، ان کی والدہ کی مزار مبارک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جہاں مزار ہے، جب ہم انٹر ہوتے ہیں مزار کے پاس، وہاں حضرت نجم الدین متوکل جو حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں، ان کی مزار کے پاس آپ کی والدہ کا مزار بھی موجود ہے۔ اور محبوب الہی فرماتے ہیں جب بھی مجھے پریشانی آتی تو ماں کی مزار کے پاس پہنچ جاتا، تو میں جو بھی دعا مانگتا اللہ نے دعا کو قبول کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے مجھے وارننگ دی، مجھے ڈرایا دھمکایا، بادشاہ کے سامنے جا کر محبوب الہی کے خلاف لوگوں نے اچکایا اور کہا کہ ہمارے محبوب الہی تیری تعظیم نہیں کرتے، تیرا احترام نہیں کرتے، تیرا ادب نہیں کرتے۔ اس طرح محبوب الہی کے خلاف بولنے کے بعد وقت کے بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے ہر ماہ کا چاند دیکھنے کے بعد لوگ تمہیں مبارکباد دینے آتے ہیں مگر نظام الدین اولیاء کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بادشاہ سن کر بڑا تیش میں تھا، اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے اس ماہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ میرے پاس آتے یا نہیں آتے۔ وہ انتظار میں تھا، اگر نہیں آئے تو میں سخت ترین ان کا امتحان دوں گا اور ان کو سزا دوں گا۔ یہ ارادہ بادشاہ کر لیا۔ محبوب الہی کو پتا چل گیا کہ بادشاہ نے اس طریقے کے ارادے کر چکا ہے، تو آپ سیدھا ماں کے روزے کے پاس آئے، کہنے لگے اماں چاند دیکھنے کے بعد ہم تمہاری قدم بوسی کرتے تھے مگر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس ہر ماہ کا چاند دیکھ کر لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں مگر محبوب الہی نہیں آتے، لہذا ہم نے ان کو کڑی سی کڑی سزا دینے کا ارادہ کر چکا ہے وہ بادشاہ۔ اس طرح محبوب الہی ماں کے روزے کے سامنے ٹھہر کر بول رہے ہیں۔ اب حضرت کو دل کو تسکین ملی، آواز آئی بیٹے جا، اللہ تیرا حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ محبوب الہی ماں کی مزار پاک سے نکلے، اپنی خانقاہ میں ٹہل رہے تھے، چاند کو نظر آ گیا۔ ٹہلتے نظام الدین اولیاء خانقاہ میں دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، خانقاہ سے ان کے اللہ کے وجہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، دیکھ رہے
بادشاہ سویا ہوا ہے، بادشاہ سویا ہوا ہے، اس کا خادم وزن پتھر لے کر اس بادشاہ کے سر پہ ڈال دیا، اسے کچل دیا، اور جیسے مر گیا بادشاہ، محبوب الہی ٹہلتے ٹہلتے کہنے لگے، لومڑی ہو کر شیروں سے پنجہ لیتا ہے، لومڑی ہو کر شیروں سے پنجہ لینا چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں آپ ٹہل رہے ہو، سامنے بدعا نہیں دیے مگر اس نے پلان بنایا، تو محبوب الہی نے بتا دیا ہے کہ اللہ والوں سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج نظام الدین اولیاء میں اور آج نظام الدین اولیاء کی یاد میں آج اگر ہم محبوب الہی کے مدرسے میں بیٹھے ہیں تو ولی دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر کے صدقے میں ہم سب کا پیارا بھی پائے گا، ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، جس ولی کی یاد بنا رہے ہو وہ معمولی ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے ایسے محبوب ہے جن کے ایک ایک واقعات کو بیان کرے رات ختم ہو سکتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ کبھی انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، ماں کی تعظیم کرو، باپ کا ادب کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اگر نظام الدین اولیاء کو جو کچھ ملا ہے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے، آج ہم ہیں ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ ہم نے ماں باپ کو ایسا دینا سیکھا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا سیکھا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں سیکھا۔ وہ پکچر دیکھنے والے میرے اندر اخلاق کیسے آئیں گے، وہ ٹاکیز کو جانے والے، یوٹیوب میں ننگی تصویریں دیکھنے والے، گیم کھیلنے والے، پبجی میں لگنے والے، تجھے ٹک ٹاک میں لگنے والے، ماں کا احترام تجھے کیا معلوم ہے؟ محبوب الہی کے مدرسے میں ثانوی ادب میں یہ مبلغین اور علماء تجھے بتائیں گے ماں کا مقام کیا ہے۔ ارے نادانو، اگر بیوی کو خوش کر کے ماں باپ کو ناراض کرو گے ابھی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے، اپنے ماں باپ کا دل جیتے۔ جب ماں کا دل جیتتے ہیں ماں دل سے دعا دیتی ہے، مولوی دعا دل سے نہیں دیتا، ماں دل سے دیتی ہے۔ ہماری دعا میں ریاکاری ہے، ماں کی دعا میں اولاد کے لیے ریاکاری نہیں ہوتی ہے، دل سے دعائیں دیتی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم تذکرہ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہوں۔ سن 636 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لائے اور سن 725 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج ان کا مزار مبارک دلی کی سرزمین پر موجود ہے۔ اللہ نے دولت دی، حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد بابا فرید الدین جج شکر ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، جن کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، ان کی کرامت اور طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا آپ غور کریں۔ دوزخی کو جنتی بنا رہے، جہنمی کو اللہ والے جنتی بنا رہے ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا، کسی دوزخی کو جنتی کیسے بنا سکتے؟ ایسے تو کئی دلیلیں ہیں۔ یہ کام تو زندگی دینا، موت دینا، حیات دینا، جنت دینا، دوزخ دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، مگر اللہ ہی کرتا ہے نا، اللہ ہی کرتا ہے۔ مگر محشر میں حساب کتاب کے بعد ہے، حساب کتاب بعد میں۔ جو ولیوں کے دامن میں گیا اسپاٹ کو پیمنٹ، ایمان ہمارا تازہ ہوتا، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا۔ کیسا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مولا علی کے خلیفہ ہیں، ام سلمہ کا دودھ پیے، اتنے بڑے بڑے۔ ان کے پاس پڑوس میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، کہیں کی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ 70 سال تک اس نے شرک کیا، آگ کی پوجا کیا، آتش پرست تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، خواجہ حسن بصری کو کسی نے کہا آپ کے پڑوس میں جو آتش پرست ہے وہ
انتقال کے وقت انتقال کے قریب پہنچ چکا ہے، حسن بصری چلے سیدھا اس کے یہاں آئے، کہنے لگے زندگی بھر شرک کرتا رہا، آگ کو خدا مانتا رہا، آخری وقت ابھی بھی ہے، پیغام حق دینے کے لیے آئے ہیں، پیغام حق دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، کیا پڑھ؟ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اب 70 سال میں آپ کی پوجا کر لیا، آخری وقت میں کلمہ پڑھا تو کیا تمہارا رب مجھے بخش دیتا اور جنت دیتا کیا؟ تجھے شک ہے ڈاؤٹ ہے کیا؟ اور ایک شرط پہ کلمہ پڑھتا ہوں، ایک شرط پہ کلمہ پڑھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں پانی ڈالانا، تمہیں غسل دینا، تمہیں جنازے کی نماز پڑھانا اور ایک چٹھی لکھنا، کیا لکھنا؟ میں جنتی ہوں۔ یہ کون سو بڑی بات؟ پین لیے، قلم لیے، کاغذ لیے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان بن گیا، جنتی بول کی چٹھی لکھی، اور اس نے یہ بھی کہا میری خبر میں یہ چٹھی ساتھ رکھنا، قیامت کے دن میں یہ دے کر توجہ چاہتا ہوں۔ سب مصری فرماتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دیے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، جنتی لکھ دیے، انتقال ہوا، نماز جنازہ ہی، تدفین کے لیے گئے، قبرستان گئے، دفن کرنے کے بعد چٹھی بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا قبر میں، اور بند کر کے اپنی خانقاہ میں آ کر ٹہلتے ٹہلتے سوچے جنت اس کی تو تقسیم کرتا خیال آ رہا کر دیا ہوں، خیال آ رہا حسن بصری کو جنت کا خالق اللہ ہے، اس کے مالک رسول اللہ ہے، تو تقسیم کر دیا جنت۔ اس خیال سے سوچنے لگے، ٹہلتے ٹہلتے سوچ رہے ہیں، اچانک آپ ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھے، آنکھ لگی، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص جنت کے تخت پہ بیٹھا، جنت کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ حضرت حسن بصری کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا تم نے جو کہا وہ سب پایا، اور زور سے بولو ہمارے بھی ملنے والا ہے، جنت کی ضرورت ہے۔ اگر بھٹک کے تو نہیں ملتا، دامن پکڑنے کے تو ملتا، ڈائریکٹ دوزخ میں جا سکتے، جنت میں جانے کے لیے لمبی خطر کری وسیلے لینا پڑتا، محبوب الہی کا وسیلہ، آغا فرید کا وسیلہ، بندہ نواز کا وسیلہ، غوث اعظم کا وسیلہ، آپ دیکھیں عائشہ حاجی کا وسیلہ، مولانا سرکار کا وسیلہ، اتنے اولیاء اکرام کی خطار ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم ہماری نمازیں معتبر نہیں ہے، جس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے وہ نمازی ہم سب کو اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جائے۔ کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کی چنتا ہے؟ برابر دامن پکڑے نہ ہو، کسی بھی اہل حدیث کی باتوں میں آ کر، تبلیغیوں کی باتوں میں آ کر بھٹک جاؤ گے تو ہرگز جنت نہیں مل سکتی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی، عقیدے اور محبت رسول اور یہ ذہن میں رکھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو وہ سلام کرتا ہے، کہا کہ تم نے جو کہا میں نے وہ سب پا لیا ہے، اب مجھے تمہارے لیٹر کی ضرورت نہیں، تمہارے کاغذ کی ضرورت نہیں، تمہارے چٹھی کی ضرورت نہیں، یہ لو خواب میں دے رہا ہے، جنت میں سے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری نے ہاتھ بڑھایا، اس نے چٹھی دی، جب آپ کھولے تو حسن بصری کے ہاتھ میں چٹھی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اولیاء اکرام کو اللہ نے اتھینٹک اور پاور دیا ہے، وہ جسے چاہے جنتی بنائے، جسے چاہے ارے زور سے جسے چاہے اللہ نے پاور دیا۔ کیسا دیا؟ جو کام اللہ کرتا وہ کام ولی کیسا کرتا؟ جی کیسا کرتا ولی؟ کیسا کرتا؟ بیٹھے تو معلوم ہوتا ایسا، بیٹھتے نہیں نا بھائی، بیٹھتے نہیں۔ لوگوں بولتے قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے وہی کرنا صاحب، اس سے ہٹ کو لاتے سنی لوگ، غوث پاک کی 11ویں، یہ چھٹی، یہ سب کہاں قرآن میں بھی نہیں ہے، بس حضور
صحابہ اس کو چھوڑے تو دوسرا کچھ نہیں. ایسا بولتے رہو. کون بولتے ہوئے میں تو ڈرتا نہیں. اہل سنت بولتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا کیونکہ لوگوں کا ایمان بچانا ضروری ہے. بات کو سمجھیے. ہم وہ ہمارے بزرگوں کے دشمن ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں. وہ لوگ ہمارے بزرگوں کے خلاف کھلم کھلا گھر گھر محلہ محلہ پھر کو بول رہے ہیں تو ہم ایک جگہ جمع ہو کر ان کی تعریف نہیں کر سکتے. پھر ہم کیوں سن ڈالے نہیں بولنا صاحب یہ ذہن سے نکالو بھی نہیں بولنا ان کو نہیں بولنا ان کو. گھر سے پوترا بھی گیا, نواسا بھی گیا, بیٹا بھی گیا, جھنڈے بھی نکلے, ڈنڈے بھی نکلے, 11ویں بھی بند ہو رہی, 12ویں بھی بند ہو رہی, 6ٹھی بھی جاری. پریشان ہے پوری دنیا پریشان ہے. وائرس آیا. بزرگان دین سے جب لگڑ لیتے نہیں ایسے جو وائرس آتے اور بزرگوں سے جڑ کر آتے نہیں کون سو وائرس بھی نہیں. 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی ہوتی رہے. ہمیں ڈر نہیں, موت کو ڈر کو ماسک لگا رہے لگاؤ اچھی بات ہے. کئی ماسک لگا رہے نہیں وائرس پورا آگے لگا کیا کرنا مر گیا. مرا تو زندہ ولی کر رہا. میرے تو زندہ کون کر رہے ولی کر رہے. کیسا کرتے سب لوگ. اللہ نہ موت دینے والا انہوں کیسا زندہ کرتے ایسا کرتے. مثال دیکھو سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. لوہا ہے نا یہ کیا ہے لوہا ہے. اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا 4 5 6 گھنٹے اگر وہ آگ کی صحبت میں رہا تو کیا ہوتا انہیں لال ہوتا. کیا ہوتا لال ہوتا. پورا رنگ دے دیا پورا رنگ دیا. ڈالے ٹھنڈا پھر بھی ڈنڈا لوہے کا ڈنڈا ڈالا ٹھنڈا ہے ڈالے. 4 گھنٹے کے بعد جب دیکھ رہے تو وہ کیا ہو گیا لال ہو گیا. آپ پکڑتے اسے کہیں کو نہیں پکڑتے. کیا جلتا ہاتھ جلتا. ہاتھ جلانے کا کام آپ کا ہے کیا لوہے کا ہے. پھر ان کہیں کو جلا رہا. سبحان اللہ. جلانے کا کام کس کا ہے پھر انہیں کہیں کو جلا رہا. ان کو لوہا ہے نا نہیں سمجھ میں آ رہی. ان کیا بولتا ارے میرا کام جلانا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. میں کس کی صحبت میں جا کس کی صحبت میں جاؤں. سبحان اللہ. آگ کی صحبت میں 4 گھنٹے رہا تو لال ہوا. پکڑ تیرے جلا تو بول رہا آگ کا کام ہے تیرا کام نہیں ہے. یہ آگ کا کام ہے. ڈنڈے کو بولو ڈنڈا بولتا. پکڑ کو تو دیکھ آگ کا کام ہے. آجش کرتی صحبت میں گیا ذرا رنگ دی. اب انہیں جو کرتی میں بھی ویچ کر دوں. سبحان اللہ. مگر میں لے کو آ رہا ہوں وہ خود کی ہے. انہیں آئے سالے کو دے دی. اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا, اللہ ہی موت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. اللہ ہی موت دیتا, اللہ ہی زندگی دیتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے, لوہے کا کام جلانا نہیں ہے. مگر صحبت میں جانے کے بعد آگ نے اپنا اثر دیا. نہیں دیا اثر دیا نبی. آگ نے اپنا اثر دیا تو آگ کا اثر لوہے میں آ گیا. آگ کا اثر لوہے میں آ گیا. اب آگ جلانے پر اب لوہا جلانے پر تلا ہوا ہے. جو کام آگ کر رہی ہے وہ کام لوہا کر رہا ہے. اب کوئی لوہے کو آگ نہیں بولتا. لوہا ہے مگر آگ کی صحبت میں جانے سے اس نے اپنا اثر چھوڑ دیا. اب جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا کر رہا ہے. ہم پورے بشر ہیں. ان بشروں میں کچھ ایسے بشر ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے. کوئی اللہ کی عشق کی بھٹی میں ذکر کرتے کرتے اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھتے نہیں, وہ دن کو دیکھتے نہیں, وہ جنگل کو دیکھتے نہیں. نفس امارہ کو مارا, نفس لوامہ کو مارا, نفس غلیمان کو مارا, نفس مطمئنہ
पर्दे उठा कर हमने तुझे अपना जलवा दिखा दिया। जिसको खुदा मिल जाए, जिसको मुस्तफा की मारिफत मिल जाए, कसम खुदा की जो काम अल्लाह करता है, अल्लाह की सोहबत में जिक्र करते करते बंदा उसका आता है, अल्लाह सब उसे देता है। तू जा जिसे चाहे जिंदा कर, जिसे चाहे। अब हमारे गौसे पाक के पास एक खादिमा आई, रो लेते आई, सरकार का क्या बात है? गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का क्यों रो रही हो? मेरा बेटा था हजरत, मर गया। और उसके अब्बा तुम्हारे घर में काम करते थे, आपके मकान में काम करते थे, मगर बेटा मर गया। गौसे पाक बोले कब इंतकाल हुआ? अभी कुछ देर हुआ। अच्छा मरा तो मुर्दे के सामने बैठ के रो रही है, वो आकर गौसे पाक की चौखट पे रो रही है। गौसे पाक अच्छी बात है, बैठ बेटा, आंख बंद करें। देखे तो मलकल मौत उस दिन 19 लोगों की रूह कब्ज करके जा रहे थे। गौसे पाक भी गए, इजराइल से बोले ठहरो, फरिश्ता रोहे लेकर पकड़। क्या बात है? ये 19 अरवा में एक रूह है, उसे वापस उससे बात बोलो। अल्लाह के हुक्म को बजा लाने वाला मैं, उसका हुक्म था, मैंने सबको पकड़ा है और सबको ले जा रहा हूँ, मैं नहीं लेता। और सिपाही टोकरा पकड़े, टोकरे में ले जा रहे थे, जन्नती टोकरे में ले जा रहे थे, पकड़े, पकड़ कर बोले दो, एक नहीं देता मैं, दो नहीं, कहीं चलता नहीं, में पूरे रूहें गिर गई, सारी रूहें सारे जिस्मों में नहीं, सब जिंदे हो गए, पूरे जिंदे हो गए। अब से पाक नीचे आए, बोले जाकर बेटा जिंदा मारे, क्या है? तो बच्चा भी जिंदा। बल्कि वो सीधा रब्बी बारगाह में जाकर शिकायत की, मौला मैं 19 लोगों की रूह ला रहा था, कोई हुक्म करो। फिर क्या हुआ? रास्ते में महबूब सुरानी है, सुभान अल्लाह। क्या बोले? एक रूह मांगी, मैं नहीं दिया, देता तो अच्छा था, एक देता तो बात खत्म थी, तूने ना देकर इनकार किया तो 19 लोगों को मेरे महबूब ने जिंदा कर दिया। तो लिहाजा वो मेरा भी महबूब है, मेरे मोहम्मद का भी महबूब है, मेरे मोहम्मद का भी महबूब है। ये है गौस समदानी, ये है अब्दुल कादिर जीलानी, ये है कंदील नूरानी। गौस आज़म फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहे मशरिक में रहकर मुझे आवाज लगाए, मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ। ये पवर अल्लाह ने अल्लाह वालों को अता फरमाया, अल्लाह वालों को अता फरमाया। लिहाजा हम जिन अल्लाह वालों का तस्करा कर रहे हैं वो मामूली बुजुर्गान दीन नहीं है, बल्कि गौसे पाक ने तो तारीख बताती है। मुसन्निफीन फरमाते हैं, लिखने वाले मौलिकों ने लिखकर कहा कि जितनी करामतें गौस समदानी की है, उतनी करामतें किसी और वली से नहीं है। और गौसे पाक का तो घर में ये पुरानी नीत है मुर्दों को जिंदा करना, इनके लिए कोई नया काम नहीं, मुर्दों को जिंदा करना है। कितने मुर्दे जिंदा करेंगी? यही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है। आप अपने नाना की खानकाह के पास बैठे हुए, आप बैठे हुए, एक औरत अपना बच्चा बीमार है, हर माँ की फिक्र होती है, बच्चा खाना नहीं खाया तो माँ को फिक्र, बच्चा रात भर रो रहा तो माँ को फिक्र, बच्चा अगर सही ढंग से पानी नहीं पीता या पेशाब भी ना कर ले, माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। मगर आप बच्चों को फिक्र नहीं है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मैं इनकी खिदमत करना चाहिए। बचपन में जब तू छोटा था, तेरी माँ खातिमा बनकर तेरी खिदमत करती रही, तेरे नाक का नूर पोंछते रही, धूप पोंछते रही, पेशाब करे तो चट्टियां बदलती रही, तेरे कपड़े तब्दील करती रही, तुझे पानी नहलाती रही। तेरी माँ ने तेरा खातिमा बनकर इस तरह खिदमत करने वाली माँ को आज आंखें दिखाते हैं। अरे मेरे नौजवानों, याद रखो, नमाज पढ़ने से पहले, रोजा रखने से पहले, ज़कात देने से पहले, हज करने से पहले, इबादत करने से पहले माँ बाप को पहले राजी करो। अगर माँ बाप नाराज है तो 100 हज कर तो हज कबूल नहीं, 50 उम्रा कर ले तो कबूल नहीं, तू ज़कात देते रहे तो कबूल नहीं, पूरी बस्ती को खुश कर ले, तुझे जन्नत में मिल सकती है। मगर माँ बाप को खुश कर ले, खुदा की कसम अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए माँ बाप राजी है तो अल्लाह उसके रसूल राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह उसके रसूल नाराज है। वो खातून जिसके बच्चे का इंतकाल हो गए, बच्चा बीमार है, माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर, पहले जब भी बीमार होते थे लोग डॉक्टरों
کے پاس نہیں جاتے تھے، اور پہلے ڈاکٹر تھے بھی نہیں، اور پہلے خانقاہیں رہا کرتی تھی عورتیں ہو، اور سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اگر خانقاہوں سے کسی کا ہے تو عورتوں کا زیادہ۔ دیکھیے آپ کیا کرتا ہے، عورتیں زیادہ جڑ کر تھی خانقاہوں سے، مرد حضرات جڑ کر تھے۔ آج خانقاہوں کا نام تک نہیں رہا۔ خانقاہیں ایسی ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، خانقاہوں کا پاور یہ ہے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ اب وہ خاتون نے سوچا یہاں کسی اور کی خانقاہ نہیں، یہاں تو غوث پاک کے نانا کی خانقاہ سید عبداللہ کی خانقاہ ہے، چلو ان کے پاس جائیں گے، بچے پر کچھ دم کرا لیں گے۔ اب وہ آ رہی ہے بیمار بچے کو لے کر، غوث پاک کا بچپنا ہے، آپ نانا کی خانقاہ کے باہر دروازے پر بیٹھے تھے، وہ خاتون اندر جا رہی ہے، آپ نے غوث پاک میں دیکھا اندر جا رہی ہے بچے کو لے کر، بیمار بچہ لے کر آئی، جیسے خانقاہ میں داخل ہوئی بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہونا تھا، رونے لگی، سید عبداللہ کی خدمت میں کہنے لگی میرا بیٹا بیمار تھا میں لے کر آئی، مگر جیسے آپ کی خانقاہ میں داخل ہی بچہ مر گیا، میرا ایک بیٹا تھا، میرا ایک جگر کا ٹکڑا تھا، میرے آنگن کا پھول ٹوٹ گیا، اب مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ سید عبداللہ سموئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے، کہا کہ تیری قسمت میں بچے نہیں، ایک تھا وہ بھی چلا گیا، جا صبر کر، یہ وصیت کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے مرے ہوئے بچے پر کپڑا اڑا کر خانقاہ سے روتی ہوئی باہر آنے لگی، کچھیاں بن گئی، جس کا بیٹا گزر جاتا ہے پوچھو اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے، جس کا بیٹا مر جائے پوچھو اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اب وہ خاتون مرے ہوئے بچے کو لے کر نکلی، جیسے باہر روتی ہوئی آنے لگی، غوث پاک دیکھتے ہیں، کہنے لگے وہ اماں ہماری خانقاہ سے آج تک کوئی روتا ہوا نہیں گیا، جو بھی آیا روتا ہوا ہنستا ہوا گیا ہے، یہ پہلا کیس دیکھ رہا ہوں میں کہ روتے میں جا رہی ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اندر والے کیا بولے؟ انہوں نے یہ کہا کہ صبر کرو، ایک ہی بیٹا تھا چلا گیا، بس صبر کرو کہا۔ اب رو رہی ہے، غوث پاک نے دیکھا، اور غوث پاک جانتے ہیں کیونکہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تھے تو شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں ان کی گردن پر میرے نبی کے قدم کا نشان تھا، ہے اور جس دن غوث پاک پیدا ہوئے ان دن جتنی بھی عورتیں حمل سے تھی ان کے یہاں جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے، اور اللہ نے سب کو ولی بنا دیا، اور فرمایا گیا اس دن جب غوث پاک پیدا ہوئے سن 470 ہجری ماہ رمضان کا دن تھا، اس دن جیسے غوث پاک پیدا ہوئے سب کو اللہ نے ولی بھی بنایا، اور غوث اعظم کی گردن پر نبی کے قدم کا نشان تھا، اور غوث پاک کہنے لگے میرے نانا نے کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا، رات رات اٹھ کر امت کے لیے روتے تھے نانا جان، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، خاطری گھرانے میں آ کر میری خانقاہ میں آ کر اگر تو روتی ہی جائے گی تو دنیا کیا کہے گی؟ ایک تیرا بیٹا مرا نہیں زندہ ہے، غوث پاک نے جیسے جملہ کہا جب اس عورت نے بچے کو دیکھا بچہ زندہ ہوا۔ بچہ جیسے زندہ ہوا اس نے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا، حضرت خانقاہ میں بیٹھ کر نانا نے آواز سنی، کہا یہ آواز کیسی؟ کہا کسی نے ان کے مرید نے باہر تمہارے نواسے نے اس مردے کو زندہ کر دیا، اس میں نعرے لگے ہیں، فوراً ڈنڈا لیے عبد القادر ابھی سے تیری یہ حرکت ہے، فوراً ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے آئے، ویسے پائی بھاگنے لگے، سامنے قبرستان آیا، غوث پاک نے کہا اے خبر والو میرے نانا مجھے مارنے آ رہے، اٹھو، پورے مردے اٹھ کر ٹھہر گئے۔ جیلانی کے نانا بولے اے محبوب تیری منزل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ کہہ کر آپ ریٹرن چلے گئے۔ غوث پاک نے کہا مردوں سے جاؤ اندر، سب چلے گئے، چلے گئے۔ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث اے والا تیرا اونچے اونچوں کے
सरों से कदम आला तेरा, दुखियों को सुख देते हैं गौसे आज़म, बेचैन दिलों को चैन देते हैं महबूब सुभानी। मेरे गौसे पाक की बारगाह में आखिरी वाक़या आज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। फैजान महबूब इलाही जारी है, बेशक सुभान अल्लाह। ये फैजान नहीं तो क्या है दुनिया, ये फैजान महबूब इलाही है, मगर ये सबको नहीं दिखता। यही महफिलें सस्ती थी, सब दीदारे रसूल नहीं करते थे। गौसे आज़म की महफिल में 70,000 का मजमा होता था, किसी की आंख लगती तो गौसे आज़म उसकी आंख के खरीद जाते थे। लोग हैरान होते थे कि क्यों, कहा कि ये मेरे नबी को देख रहा है, आंख बंद करके नबी को देख रहा है, तो आंख बंद कर ये नबी को देख रहा है। और गौसे आज़म आंख खुली रखकर रसूल को देख रहे हैं। कभी कभी महफिलों में किसी पर नजर पड़ जाती है, उसकी दिल की दुनिया बदलती है। वो गाने का दीवाना था, वो म्यूजिक का दीवाना था, वो डांस करने वाला था, वो डीजे सुनने वाला था, मगर महबूब इलाही के मदरसे में आने के बाद अब वो गाने वाला नहीं, नाच वाला बन गया, कुरान पढ़ने वाला बन गया। नौजवानों, तालीमात गौसे पाक क्या है, तालीमात महबूब इलाही क्या है, तालीमात बाबा फरीद क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करें। उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया। गौसे पाक की बारगाह में एक ताजिर आया जो सबसे बड़ा मालदार था बगदाद में, बहुत बड़ा सरमायादार था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, मगर एक बेटा भी दिया था। वो भी बेटा अपाहिज था, जिसके ना हाथ थे, जिसके ना पैर थे, बिल्कुल वो बहरा भी था, अंधा भी था, पूरा सिर्फ ढांचा मिल गया था। अब वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वो जीना मरना एकता था। वो ताजिर को किसी ने कहा, गौसे पाक को एक बार दावत तो देकर देखो, उनको बुलाओ ना। और उसने सोचा चलो महबूब सुभानी को दावत दी। वो ताजिर मालदार सरमायादार महबूब सुभानी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे घर दावत है। सरकार आंख बंद करे, खोले, ठीक है हम आएंगे। ये आंख क्यों बंद करते अल्लाह वाले मालूम है, इम्तिहान लेते सामने वालों। कभी कभी हुजूर आंख बंद करके अली का इम्तिहान लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोए रसूलुल्लाह अली के जहनों पर, नबी सोते हैं। जब गौसे पाक आंख बंद करके सब देख रहे तो क्या हुजूर को नहीं मालूम अली की नमाज चलेगी? इम्तिहान ले रहे हैं। जब कोई बड़े आंख बंद करते हैं छोटे के सामने तो समझो हमारा इम्तिहान। सुभान अल्लाह। डरना नहीं, जाग बैठे तो आंखें बंद करके बैठ रहे हो, क्या जाते हैं सामने, तुमको क्या मालूम हो क्या क्या देखेंगे। अल्लाह वालों के पास उल्टा मामला है, तुम जाओ आंख बंद करके देखते हैं। वो गौसे पाक आंख बंद करके खोले, कहा कि जा हम दावत में आएंगे, दावत को कबूल कर लिए। अब उसने खुशी के साथ, पूरा बगदाद का बहुत बड़ा सरमायादार मालदार था, उसने इतना शानदार दस्तरखान लगाया और शानदार। मेहमान की मेहमान नवाजी करना इस्लाम सिखाता है। मेरे नबी फरमाते हैं मेहमान की पसंद का खाना बना। मेहमान जो खाता है अपनी मर्जी का पकाकर मत थोपो, मेहमान से पहले पूछा जाए मेहमान तुम क्या चाहते हो। इसलिए हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिसने मेहमान को खुश करने वाला निराला खिलाया, अल्लाह ताला मेजबान की बख्शिश फरमा देता है। और मेहमान की तो बहुत बड़ी फजीलत है। अब यहाँ तो मेहमान आना जाना, एक दिन का मेहमान अच्छा दिखता, 2 दिन का अच्छा दिखता, लोग बोर महसूस करते हैं। बताया गया मेहमान आए तो खर्चा कर को खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे क्या तो मामला है। ऐसे हालत में उतरे लोग हैं, पूरा टाइट है, लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार बंद है, पैसों पैसे आ रहे नहीं, मुझे तो खर्चा नहीं मिल रहा, कुछ कर रहे हैं, एक रोटी रहे टुकड़े करो, उसे खाओ, खजूर रखो, क्या नहीं रखो, बरकत आ जाती है। मेहमान की मेहमान नवाजी के क्या कहने सरकार की दीवारों। साहबा ने तो काम करके दिखाया और जिन्होंने करा है उससे अल्लाह उसके रसूल कितने खुशी है, एक अलग टॉपिक है, फिर कभी किसी मौके पर अर्ज करूंगा। महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी उसकी दावत में पहुंचे, दस्तरखान लगा, लोग बैठे थे, बगदाद वाले मुरीदी भी आए, सरकार हुस्न पाक की दस्तरखान पर बैठे। किसी ने उसे मशवरा दिया, तेरे बेटे को टोकरे में उतार के उसको अच्छा प्यार करके दस्तरखान पे कोने में रख दिया जाए। सरकार हुस्न पाक आगे दस्तरखान पे सारे नेमतें रखी हुई हैं, गौसे पाक देख रहे हैं।
सब लोगों की नजर भी है। हुजूर शुरू करे तो सब शुरू करना। दस्तरखान के आदाब भी बताता है इसका। दस्तरखान पे जब भी बैठे आम दावत में पहले कौन बुजुर्ग है देखना, उन्हें उतार लेने के बाद सुजने उतार लेना, या मन तो बुजुर्ग बैठे थे जैसा दस्तर मिला छोड़ने का नाम ही नहीं। मुश्किल में कि पूरे एटाबाद आते थे खाली का दस्तरखान के आदाब नहीं है। हुजूर बोले रोटी की खबर करो, रिस्क की खबर करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा। जो दाने नीचे गिरे उसे उठाकर खाओ, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह किस दाने में बरकत रखा है। और ये भी बताया गया जिसके बच्चे नाफरमान निकले हैं तो वो दाने उठाकर चुन चुन कर खाएं, बच्चे भी फरमाबरदार निकलेंगे। और ये भी बताया गया जन्नत की हूर का महल है अदा करने, दाने चुन कर खाना। नीचे आधे दाने प्लेट में, आधे दाने दस्तर पर, आधे दाने आंख के ऊपर, आधे दाने दाढ़ी के ऊपर, किधर बोले उधर देखो दाने दाने। खाने का तरीका भी इस्लाम सिखाता है, अदब सिखाता है। इसलिए उससे पाक जब दस्तरखान पे बैठे सबकी नजर महबूब सुबानी की तरफ है। महबूब सुबानी ने उसके दिल को देखा, उसके दिल में तो दुखियों का तूफान पड़ा है। उसको अल्लाह ने दौलत भी दिया, मकान भी दिया, प्रॉपर्टियां भी दिया, मगर बेटा है देखने बेटा है वो भी अपाइज है। उस दुख को दिल में रखकर मेरी खिदमत कर रहा है। उस वक्त तक अब्दुल हामिद जीलानी नारा नहीं उठाएगा जब तक कि मैं उसके दिल को खुश ना करूं। हर जिस घर का मेहमान महबूब सुबानी हो उस घर में गम हो ही नहीं सकता। अब्दुल हामिद जीलानी ने कहा कि वो टोकरा सामने लाओ, अगर वो टोकरे में क्या है किसी को इल्म में बुजुर्गों से पाते मालूम है। आके वो टोकरा लाओ, जब टोकरा सामने लाकर रखे तो गौसे आज़म में ढक्कन को हटाते हैं, उस बच्चे को देखते हैं जिसकी आंख भी बंद है, जिसके कान भी बंद है, इस तरीके से कान पूरे बंद है और मुंह भी बंद है, हाथ भी काम नहीं कर रहे, हाथ भी छोटे छोटे हैं, पैर भी छोटे हैं। अब गौसे पाक ने देखा, कहा कि उठ बेटा तू सोया हुआ है। इतना कहना था, अब्दुल हामिद की जुबान से जो जुमला निकला वो बच्चा टोकरे में से खड़ा हुआ, टोकरे में से खड़ा हुआ और बाहर निकलकर गौसे पाक के खदमों को बिछा देता है। सरकार मदीना के दीवानों गौसे पाक ने मुर्दों को भी जिंदा किया, बीमारों को भी अल्लाह की अता से शिफा दा। ये अल्लाह की अता से औलिया इकराम काम करते हैं। हम उन्हीं औलिया इकराम के जिक्र की महफिल को सजाए। आओ आज से जुड़ जाओ इस तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से। आज जरूरत है, आज हालात हाजरा पे बात बोलकर अपनी बात खत्म कर दो। 3 घंटे टाटिसों में बैठते हैं मगर जरा भी हरकत नहीं होती। मगर मदरसा छोटा है, लोगों का दिल बड़ा है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो अच्छी जमीन भी खरीद सकते हैं, बड़े पैमाने पे जलसे भी कर सकते हैं। मगर याद रखो आज के हालात के हिसाब से मैं आज कर रहा हूँ। इतने जनाजे देखे 2020 में, इससे पहले कभी नहीं देखे। देखिए व्हाट्सएप को देखो, इधर मरा उसमें मरा, फेसबुक पे देखो, कहाँ देखो इनो मर गए, उनो मर गए, इनो चले गए, उनो चले गए। सुन को देख को हैबत हो रही। क्या हो रही? हैबत हो रही। इसके बाद भी सुधर रहे लोग। यत्ता हो रहा तो भी सुधरने का नाम नहीं। दाया भी वैसी छोड़ रहे, नमाज वाली वैसी छोड़ रहे, दीन का काम करने को तैयार नहीं, लोगों को सुन्नतों की दावत देने को तैयार नहीं। ये मेरा चैलेंज है। जो रसूल की सुन्नतों को अपनाएगा, सुन लीजिए, रसूल की सुन्नतों को अपनाएगा और लोगों को दावत देगा, अल्लाह और उसके रसूल की रहमत में उसे जगह मिलेगी, उसकी रहमत में जगह मिलेगी। इसलिए कि नबी की सुन्नतों में बरकत और फायदा है। हम ये दावत देना बंद कर दिए, लोगों को दीनी तालीम देना बंद कर दिए, मदरसों के खरीद नहीं करते, मुबल्लिगीन की खरीद नहीं करते। हसद दिनों से निकालो, तकब्बुर दिनों से निकालो। सिर्फ जलसे के वक्त इकट्ठा होना कमाल नहीं, जलसे के बाद मिलकर तुम्हारे महीने में जो बच्चा पिक्चर का दीवाना है उसे मुस्तफा का दीवाना बनाओ। तुम्हारे महीने में अगर कोई बच्चा ये लड़कियों को लाइन मारते घूम रहा है, उसको उस लड़की का नशा उतार कर गौसे पाक की मोहब्बत का नशा चलाओ। अगर तुम्हारे महल्ले में कोई गुंडागिरी करता है, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में नाजवाई से हथियार है, उसके हाथ में कुरान मजीद को थमा दो।
इंशाअल्लाह जब ये सारे बच्चे मदीने वाले बन जाएंगे, मदीने वालों की नजर अबोली पर पड़ जाएगी। हमें चाहिए जब तक उनके करीब नहीं जाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि लोगों को दावत देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और हमको सबको ज्यादा से ज्यादा बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे से जुड़ जाए, हफ्तावारी इज्तिमा में पाबंदी से जाए। ये ना सोचे अरे वो क्या बोले सो बोलते रहते, भाई चले सो चलते रहता। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फिर कभी मुझे बुलाइए, इंशाल्लाह आपके सामने खुलकर बयान करूंगा। मगर देखिए कैसा फैस जारी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ गया था, आवाज फूटी की थी, सुभान अल्लाह। ये करम नहीं तो क्या है, इसलिए हम बार बार कहते हैं मुझे आपने बुलाया, सुभान अल्लाह। ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मुर्तज़ा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मुर्तज़ा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की सदक़े में इस महफिल को बोला गया, सुनने सुनाने में कमी बेशी गलती हो गई तो हमें माफ आमीन। और हम सबको 5 वक्त का नमाज वक्त पर जमात के साथ पहली सफ में तकबीर उला के साथ अदा करने की तौफीक आमीन। अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने के लिए जो कुछ भी मेहनत करे मौला उनको साल भर तक रिस्क में उम्र में बरकत अता फरमाए। जो कुछ भी आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, जो अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करे है मौला, तो अपनी शान के मुताबिक हम सब की झोलियों को बुलंदों से यहाँ जितने आए सब की दुआ को कबूल करें। इस साल जितने मुसलमान सुन्नी उलमा बड़े बड़े मशाइखीन सादात इकराम जो भी गुजर गए, या अल्लाह सरकार बख्श साहब के सदक़े से सब के कब्रों में अनवार और रहमत की बारिश आमीन। अल्लाह हमारी उम्रें भी दराज फरमा और साथ ही साथ अमाल भी अच्छे करने आमीन। और साथ ही साथ मेरे मौला हमें दरमियान में जो भी एक्सीडेंट, हादिसात, परेशानियां लिखी होगी तेरे नबी आमीन 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 सारी परेशानियों को मुसलमानों की देई हुई तमाम दौलतें वापस आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।